لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون وعن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم في كتاب الفتن۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد گزشتہ درس میں قیامت کی چند علامتوں کا تذکرہ ہوا تھا، بلکہ قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کیا جانا شروع کیا گیا تھا۔ مرکزی حدیث حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کی، اس کو بنیاد بنا کر وہ 10 بڑی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دخان، دجال، دابہ اور نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ دجال کے بارے میں بہت سی باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دجال کیا کے اختیارات اور دجال کی کچھ بے بسی کیا تھی۔ مومن بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے دجال کو ایسے چند اختیارات دیے ہوں گے جو عام انسانی اختیارات سے باہر ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: دجال کی جنت اور جہنم۔ عن حذیفہ یعنی ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونار فاما الذي يرى الناس انها النار فماء بارد واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرق فمن ادرك منكم فليقع في الذي يرى انها نار فانه عذب بارد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ آگ ہوگی اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آگ ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا۔ لوگ جسے آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ، اور لوگ جسے ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کی نہر اور آگ ہوگی، لیکن لوگوں کی نظر سے جو آگ نظر آئے گی وہ صحیح معنوں میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ دجال کی آگ اللہ رب العالمین کے یہاں کی جنت ہوگی، اور دجال کے باغات اور جنت صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحَطَّ وِزْرَهُ، جو اس کی آگ میں گیا، ڈالا گیا،
دجال جس کو اپنی آگ میں ڈال دے گا اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اور جو دجال کی نہر میں ڈالا گیا اس کے لیے گناہ واجب ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی گرفت اور عذاب واجب ہو جائے گا، اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دجال کو اتنا اختیار دیا ہوگا کہ لوگ تصور کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں خدائی ہے، اس کے ہاتھ میں ربوبیت ہے، یہ جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر سکے گا، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی اللہ نے دجال کو دی ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الدجال وهو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ فینزل بعض الصباح التي تلی المدینہ فیخرج الیہ یومئذ رجل وخیر الناس فیقول الدجال ارأیتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر فیقولون لا فیقتله ثم یحییه فیقول واللہ ما كنت فیک اشد بصیرة من اليوم فیرید الدجال ان یقتله فلا یسلط علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو سکے۔ اپنے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے، قیامت سے پہلے دجال اپنی پوری طاقت اور سر و سامانی کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ مدینہ کی گلیوں اور گھاٹیوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور بہت ساری روایتوں میں مدینہ اور مکہ اور مدینہ دونوں مراد ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا، پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا جو افضل ترین مومنوں میں سے ہوگا، اور وہ دجال سے کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی تھی۔ دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم پھر بھی میرے معاملے میں ڈاؤٹ کرو گے، شک کرو گے، میرے رب ہونے کے بارے میں شک کرو گے؟ چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب وہ شخص کہے گا جس کو دجال دو ٹکڑے میں تقسیم کر کے پھر زندہ کر دے گا، بعض روایات میں ہے کہ دو ٹکڑا کرنے کے بعد درمیان میں دجال چلے گا تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد زندہ کرنے کے بعد کہے گا کیا تم اب بھی شک کرو گے؟ تو جس کو زندہ کرے گا وہ بندہ کہے گا مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہیں تھی، پہلے اتنا یقین نہیں تھا، پہلے اتنا اعتماد نہیں تھا کہ تو دجال ہے، جتنا اعتماد اب ہو چکا ہے، جتنا یقین اب ہو چکا ہے کہ تو واقعی دجال ہے۔ پھر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا مگر دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ مومن پر دجال کا بس نہیں چلے گا، پھر اسے ہمیشہ کے لیے موت دینا چاہے گا لیکن اسے مار نہیں سکے گا، یہاں تک کہ مارے غیظ و غضب کے اسے اٹھا کر کے آگ میں پھینک دے گا، اور جیسے ہی وہ اسے آگ میں پھینکے گا وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، شہادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کسی کو ہمیشہ کی موت نہیں دے سکتا، خاص طور سے مومن کو مار نہیں سکے گا۔ دجال کی چند شعبدہ بازیاں، یہاں میں نے خاص باتیں نقل کی ہیں جن چیزوں سے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں دجال کے پاس ہوں گی۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل قلنا یا رسول اللہ وما لبثه فی الارض قال 40 یوما۔ حدیث طویل ہے، میں صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر رہے گا، اس کی میعاد کیا ہے، کتنے دن تک زمین پر رہے گا؟
فرمایا 40 دن 40 دن دجال زمین پر رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد جو بچیں گے دن 40 میں سے وہ سب تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ کل ایام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، لیکن اس 40 میں سے اس کا پہلا دن عام دنوں کے مقابلے میں 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ گویا یہ پورے دجال کے زمین میں رہنے کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 15 دن یعنی 2 ہفتے ہوں گے۔ 1 سال 2 مہینے 15 دن دجال رہے گا، لیکن وہ 40 دنوں کی شکل میں رہے گا، یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، شام نہیں ہوگی، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن سال بھر کے برابر ہوگا ہم اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ یعنی کیا صرف 5 نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس سال کا عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا اور وقت کا خیال کر کر کے نماز ادا کرنا۔ سال بھر کی نماز وہ دن بھر میں ادا ہوگی۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، کتنا مشکل ہوگا دنیا والوں پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی، وہ چلے گا کیسے؟ فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ ہم نے سنا کہ ابھی صبح میں اورنگ آباد میں بارش ہوئی ہے تو اندازہ لگا لیتے ہیں، تخمینہ لگا لیتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں احمد نگر اور مضافات میں بارش ہوگی۔ پونا میں بارش ہوئی ہے تو اب یہاں ہونی ہی ہے، بدلیاں آ رہی ہیں، موسم بن رہا ہے۔ جیسے بدلیاں ہوا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اسی رفتار سے دجال ایک ملک سے، ایک خطے سے دوسرے علاقے کی طرف چلے گا۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا، جسے وہ قبول کر لیں گے۔ جب اس کی دعوت لوگ قبول کر لیں گے، اس کی طاقت اور توانائی کو دیکھ کر، اس کے اختیارات کو دیکھ کر، تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا پانی برسا، تو آسمان بارش برسائے گا۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی۔ بتائیے کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اچھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت پر ایمان رکھ لیں گے۔ ظاہر ہے جو حکم دیتا ہو اور بارش ہو جاتی ہو، حکم دیتا ہو زمین سے اور اناج اگنے لگتا ہو، تو پھر اس کے اختیارات سے کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ جن پر ان کے جانور چریں گے، جو اناج زمین سے اگیں گے، دجال کے ہمراہ جو جانور اور قوموں کے جو جانور ہوں گے سب اس میں چریں گے۔ جن کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن پہلے سے کشادہ اور کوکھیں خوب پھولی ہوں گی، پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر انہیں کفر کی دعوت دے گا، مگر وہ دوسری قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ تو دجال ہے، تو دجال ان سے پلٹ جائے گا، غصے کے مارے اس قوم سے رخ پھیر لے گا، اور جب پلٹ کر جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہوگا وہ قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ بارش نہیں ہوگی، زمین سے اناج نہیں اگیں گے، یہاں تک کہ دانے دانے کو وہ محتاج ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا، جبکہ دجال بنجر اور ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں۔ ایک رانی مکھی ہوتی ہے شہد میں، چھتے میں، جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کی پابند ہوتی ہے، زمین کے خزانے دجال کے حکم کے پابند ہوں گے۔ وہ آزمائش پر آزمائش ہوگی،
کہ دجال کا انکار معاش کا انکار ہوگا، دجال کا انکار خوشحالی کا انکار ہوگا، دجال کا انکار قحط سالی ہوگی، دجال کا انکار در حقیقت میں ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہوگا، دوسرے لوگ فراوانی میں ہوں گے اور دجال کا انکار کرنے والے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جس طرح نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے، پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو وہ نوجوان چمکتے دھمکتے اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا۔ اس روایت میں بھی وہ الفاظ ہیں، پھر وہ نوجوان کہے گا اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم جانتے ہیں کہ قتل کر کے زندہ کرنے کی طاقت رکھے گا۔ بہرحال پھر اسے دجال ہمیشہ کی موت نہیں دے سکے گا اور مارے غصے کے اپنی آگ میں پھینک دے گا، اور اس کی آگ در حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کی بشارت ہوگی۔ یہاں میں نے پھر ایک بار عرض کیا ہے کہ دجال کسی بھی مومن کو، ایمان والے کو قتل نہیں کر پائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے کہ جب مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ لوگوں یہی وہ دجال ہے جس کے فتنے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا۔ دجال اس کا پیٹ اور پشت لمبی کر کے، اس کا پیٹ اور پیٹھ دونوں لمبی کر دے گا، کھینچ کے لمبی کر کے اپنے فوجیوں سے اس کی خوب پٹائی کروائے گا اور کہے گا کہ اب ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ مومن کہے گا کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال اس کے سر سے پاؤں تک آرے سے 2 ٹکڑے کروا دے گا اور ان کے درمیان ٹہلے گا اور کہے گا کہ اٹھ، تو وہ مومن اب کھڑا ہوگا۔ دجال پھر پوچھے گا اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ پھر وہ نوجوان مومن بندہ کے لوگوں سے کہے گا لوگوں یہ میرے بعد کسی پر مسلط نہیں ہو پائے گا، یہ دجال تو ہے لیکن مجھ پر میرے بعد کسی پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ تو دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا مگر اس کا گلا ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا۔ دجال اسے پکڑے گا کہ اس کو ذبح کر دوں، تو ذبح کرنا چاہے گا تو اس کا گلا ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا، اور دجال اسے ذبح نہ کر سکے گا، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے آگ میں پھینک دیا ہے، حالانکہ اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مومن سب سے بڑا شہید کہلائے گا۔ دجال کی ہلاکت 40 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال 2 مہینہ 15 دن 2 ہفتے دنیا میں رہے گا۔ اس 40 دن کی عظمت اور اس کے فتنے کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر شخص چاہے گا کہ دجال ہلاک ہو، تو اس کی ہلاکت کا تذکرہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ اللہ نے جو مجھے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح سیسا پگھلتا ہے، اللہ اسے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ شجر و حجر، درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ میرے نیچے کافر ہے، ادھر آؤ اور اسے قتل کرو۔ اس طرح اللہ رب العالمین دجال اور ان کے تمام متبعین کو یعنی یہودیوں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو جس کافر تک حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچے گی، جس کافر تک حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچے گی وہ قتل ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اور سانس وہاں تک پہنچے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا وہاں تک پہنچے گی جہاں تک حد نگاہ، یعنی تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا۔ اور دجال ایسے پگھلے گا جیسے موم پگھلتی ہے، ایسے پگھلے گا جیسے سیسے کو پگھلایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کی تلاش میں نکلیں گے تو باب لد، فلسطین میں ایک دروازہ ہے، باب لد کے پاس لبے سڑک، سرے راہ، ملک شام کی ایک سڑک پر دجال کو پائیں گے اور وہیں پر وہ پگھلنا شروع ہوگا اور اس کو قتل کریں گے۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام نماز میں کرنا چاہیے جسے سلام سے پہلے تشہد کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ قیامت کی ایک اور علامت، دخان اور دجال گزرا، ایک اور علامت جس کا اس حدیث میں جو شروع میں عرض کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں میں تذکرہ کیا، وہ زمینی جانور ہے جس کو کہا جاتا ہے دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا جانور۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ دابۃ الارض کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دابۃ الارض کی کیفیت اور ماہیت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی حتمی شکل و صورت تو صحیح اسانید سے ثابت نہیں ہے، تاہم اس کا بہت بڑا چوپایا ہونا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول سے مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے جس کو تفسیر ابن کثیر میں اور البدایہ والنہایہ میں نقل کیا۔ لہٰذا اس مسئلے میں کہ وہ جانور کیسا ہوگا، اس مسئلے میں بہت زیادہ ڈیپ میں جانا، بہت زیادہ تمحیص و بحث کرنا اور مختلف تعویلات کرنا، تعویلات کا سہارا لینا، غیر مستند اسرائیلی روایات کا سہارا لینا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور اسرائیلی روایات پر اعتماد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی روایات کو ہم صرف نقلن یعنی نقل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل سے کون کون سی روایات دابۃ الارض کے بارے میں ثابت ہیں۔ غیر مستند روایات کی روح سے دابۃ الارض یعنی یہ روایات صرف سننے کی حد تک ہم سنیں، اس پر اعتماد اور یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سی غیر مستند روایات میں دابۃ الارض یعنی زمینی جانور کی جو کیفیات وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق اس کے بال، کھر اور داڑھی تو ہوگی، بال بھی ہوگا، پیر کے کھر بھی ہوں گے اور داڑھی بھی ہوگی، مگر دم نہیں ہوگی۔ نیز اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، اس جانور کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اور کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح سے رنگ چیتے جیسا ہوگا، اور سینہ شیر ببر جیسا ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، سر کا اوپری حصہ اونٹ جیسا ہوگا، اور پیر بھی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ اب ان مختلف جاندار کی مختلف شکل و صورت جو اسرائیلی روایات سے ثابت ہے،
ان کو ذہن میں بٹھانا اور ایک نقشہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ ہمیں بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا جانور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق زمین سے نکلے گا، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، جانور بتائے گا۔ بعض مفسرین نے تکلمہم کا ترجمہ ایک اور کیا ہے کہ وہ لوگوں کو زخمی کرے گا، اور دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں اس جانور کی وجہ سے لوگ زخمی ہوں گے کہ بازار میں ایک شخص خریدے گا، اونٹ خریدے گا، سودا لے گا، اگر کوئی پوچھے گا یہ جانور تم نے کس سے خریدا، یہ چیز تم نے کس سے لی ہے، تو بندہ جواب دے گا وہ نشان زدہ آدمی سے لیا ہے۔ اتنے لوگوں کو نشان رہے گا کہ وہ پہچان بن جائے گی اس جانور کے زخمی کرنے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی تعداد میں وہ جانور لوگوں کو زخمی کرے گا۔ دابۃ الارض کے خروج کا مقصد کیوں نکلے گا، اس کا کیا مقصد ہوگا؟ آخری زمانے میں فساد پھیلنے، برائیوں کے بڑھنے کی وجہ سے اچھے اور برے لوگ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ آج اس کے حالات بن رہے ہیں، لوگ خلط ملط ہیں، بستیاں خلط ملط ہیں، مخلوط ہیں، اچھے برے سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے بالکل عام ہو جائے گا۔ چنانچہ کافروں کو مومنوں سے الگ کرنے کے لیے توبے کا دروازہ بند ہونے کے بعد زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں کو بڑی تعداد میں زخمی کرے گا، جس سے مومن اور کافر میں فرق واضح ہو جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کیونکہ کافر دابۃ الارض کی وجہ سے زخمی ہوگا اور مومن کو وہ جانور زخمی نہیں کر سکے گا۔ زمین پر موجود تمام مخلوقات کو علم ہو جائے گا کہ اب قیامت سر پر کھڑی ہے۔ یہ زمینی جانور لوگوں کی پیشانیوں پر مسلمان یا کافر ہونے کی نشانی لگا دے گا، ایک ایسی علامت چھوڑ دے گا کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص کافر ہے یا مومن ہے۔ جانور کے نکلنے کی جگہ، شریعت میں اس زمینی جانور کے نکلنے کی کوئی صحیح جگہ مستند اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، تاہم جہاں سے اللہ کا حکم ہوگا وہ زمین سے نکلے گا۔ بعض روایات میں خراسان کا تذکرہ ہے، بعض روایت میں مشرق کی طرف سے نکلے گا، لیکن کوئی وضاحت کسی جگہ کی نہیں ہے۔ بہت سارے محققین کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے سے نکلے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ زمینی جانور کے دلائل کیا ہیں؟ دابۃ الارض کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت کا تذکرہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 82 میں کیا۔ تکلمہم کا دو مطلب لیا گیا ہے، ایک تو وہ لوگوں سے بات کرے گا اور بتائے گا کہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرا مطلب یہ ابو رجا عطاردی رحمہ اللہ نے لیا ہے کہ تجرحہم، یعنی لوگوں کو وہ بڑی تعداد میں زخمی کرے گا۔ چند احادیث جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، جیسے حضرت حذیفہ ابن اسید کی روایت جس میں دابۃ الارض کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ثلاث، تین علامتیں، تین بڑی علامتیں، اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب وہ تین نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کوئی بھی وہ ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے بندہ ایمان نہیں لایا تھا، ایسا کوئی ایمان نفع نہیں دے گا، اور نہ کوئی ایسی نیکی کام آئے گی جو پہلے سے نیکی نہیں کی گئی تھی۔ وہ تین بڑی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدجال والدابہ، اور دجال کا آنا اور جانور کا زمین سے نکلنا۔ یہ قیامت کی تین وہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب میں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ایک روایت مروی ہے کہ چھ علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اور اس میں بھی دابۃ الارض کا تذکرہ ہے۔
زمینی جانور کب نکلے گا، اس کا ٹائم کیا ہوگا، رات کے وقت نکلے گا یا دن میں نکلے گا؟ زمینی جانور چاشت کے وقت، جو وقت ابھی جاری ہے، صبح کے وقت لوگ نئی صبح کریں گے، تازہ دم رہیں گے، اس وقت جانور کی خبر آئے گی جانور نکلا ہے۔ جانور چاشت کے وقت نکلے گا اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے پہلے یا بعد، یا تو سورج پہلے طلوع ہوگا مغرب سے اس کے بعد جانور نکلے گا، یا جانور پہلے طلوع نکلے گا بعد میں سورج مغرب سے نکلے گا۔ یعنی یہ دونوں علامتیں ایک دوسرے کے آس پاس ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم انسہ بعد، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریبا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں، امام ابو داؤد نے، امام حاکم اور دیگر ائمہ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چند حدیثیں یاد کی ہیں جس کو میں ابھی تک بھلایا نہیں ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان اول الآیات خروجا، نشانیوں میں جو سب سے پہلے نکلنے والی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، زمین سے جانور کا صبح کے وقت نکلنا ہے، ضحن چاشت کے وقت، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور جانور کا نکلنا، یہ دونوں آس پاس ہوگا، قریب قریب ہوگا۔ زمینی جانور کے لگائے ہوئے نشان زدہ لوگوں کی کثرت ہوگی، اس سے پہلے میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، سلسلہ الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا، یعنی ناکوں کو داغے گا، ناک پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بکثرت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی اونٹ خریدے گا تو دوسرا پوچھے گا کہ یہ تو نے کس آدمی سے خریدا ہے، تو آدمی جواب دے گا کہ میں نے یہ نشان زدہ آدمی سے خریدا ہے۔ نشان زدہ کہنے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کافر سے خریدا ہے۔ یہ تو جانور کا نکلنا ہو گیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا نظام طلوع جو دنیا میں جب سے سورج کو اللہ نے بنایا ہے جاری ہے، وہ نظام طلوع کیا ہے؟ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ در حقیقت اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، عرش کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کیا میں نکلوں؟ تو اللہ کہتا ہے جہاں سے تو کل نکلا تھا وہیں سے نکل۔ جب وہ دن آ جائے گا، وہ رات کہ اللہ رب العالمین نے حکم دینا ہوگا سورج کو کہ وہ مغرب سے نکلے، تو پھر جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ کہے گا کہ اب تو مغرب سے نکل، جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو تفصیلی روایت میں جو روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و بدل خلق میں نقل کی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج روزانہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، جب اجازت ہوتی ہے تو طلوع ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے جب مغرب سے طلوع ہونا ہوگا تو اللہ کے حکم سے مغرب سے طلوع ہوگا۔ بعض روایات جو تفصیلی ہیں اس میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا تو مشرق میں غروب نہیں ہوگا، بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا، زوال تک آئے گا اور پھر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا، پھر اگلے دن مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ یہ ایک نشانی ہوگی قیامت کی کہ اب جب مغرب سے طلوع ہو چکا تو اب اس کے بعد کسی بھی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے، توبے کا دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ہی بند کر دیا جائے گا۔ اب کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا اور کسی کا توبہ کام نہیں آئے گا۔
سورج کا اللہ کو سجدہ کرنا امور غیبیہ سے متعلق ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم سورج کا سجدہ کرنا ہمارے دماغ کے باہر ہے، ہمارے عقل کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں منکرین حدیث کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا ہے تو اس کا سجدہ کرنا بھی اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ سورج کس طرح سے سجدہ کرتا ہے، کھیت کرید میں پڑھنا جائز نہیں ہے، خاص طور سے اس لیے کہ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ چڑیا، شجر حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، پانی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہر چیز تسبیح بیان کر سکتی ہے تو سورج بھی اللہ کو سجدہ کر سکتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، قیامت کے دن انسان کے اعضا بولیں گے۔ جب بندہ کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، میرا پیر ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو پیر اور ہاتھ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا جس نے آج ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ سورج کا سجدہ کرنا گرچہ انسانی عقل کے خلاف ہو لیکن اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی علامت ہے۔ اسی طرح سے مذکورہ روایت پر اشکال کا ازالہ، ایک روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کی ہے، 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، زمینی جانور کا نکلنا، یا تم میں سے کسی کا خاص وقت آنا، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی۔ تم میں سے کسی کا خاص وقت آ جائے، خاص وقت آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے۔ ہر انسان کی موت اس کی قیامت کا آغاز ہے۔ 6ٹھی چیز، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت برپا ہونا۔ مذکورہ روایت میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ہی چاشت کے وقت جانور کا نکلنا، اس سے پہلے جو روایت بیان کی گئی اس میں ثابت ہے۔ پھر جن روایات میں خروج دجال اور امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانی بتایا گیا ہے ان کا کیا حکم ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا اور زمین سے جانور کا نکلنا ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں دجال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق شیخ ابن حجر جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری جنہوں نے لکھی، انہوں نے سب سے اچھی تطبیق دی ہے، اور وہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ جن علامات کا تعلق، یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم غور سے سنیں، جن علامات کا تعلق زمینی حالات کے بدلنے سے ہے ان میں بڑی نشانی خروج دجال اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خروج دجال ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہوئے گی، یعنی جو نشانی کا تعلق زمین سے ہے وہ نشانی خروج دجال ہے، اور جن علامات کا تعلق بالائی نظام سے ہے، آسمان سے ہے، ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور غالباً خروج دابہ بھی اسی روز ہوگا۔ ان علامات کا اختتام قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب کچھ علامتوں کا تعلق زمین سے ہے اور کچھ علامتوں کا تعلق آسمان کے نظام سے ہے۔ توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر قیامت تک اسے کھولا نہیں جائے گا۔ بہت سی حدیثیں میں نے نقل کی ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے کسی موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا علامات قیامت کا حصہ ہے۔ چند اہم نکات قابل غور ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول کہاں اور کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت نازل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی علامت کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کس دین پر ہوں گے؟ کیا اسلام کو ان کے ذریعے غلبہ حاصل ہوگا؟ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بالخصوص حج اور عمرہ بھی کریں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت دنیا کے حالات امن والے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال دنیا میں رہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تدفین کیسے ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں صحیح احادیث میں جن کا صحیح جواب موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینی ہے کہ عیسائی آج بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی دے دی گئی۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اس کی تردید کی ہے اور کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے دنیا میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی، کیونکہ کوئی مردہ دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی اور نہ انہیں قتل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلقون وانہ لعلم للساعۃ۔ اللہ نے کہا عیسیٰ کے بارے میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی علامت ہے، عیسیٰ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے بارے میں ابن عباس جو مفسروں کے سردار ہیں، رأس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ، قیامت کی کا علم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ ہوا خروج یعنی ہوا نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ اب میں یہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے احادیث نہ پڑھتے ہوئے صرف ترجمے اور مفاہیم آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے کتاب الفتن میں حدیث نقل کی ہے، محدثین نے ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے اور وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، مینار پر اتریں گے، سفید مینار پر، ملک شام کی جامع اموی مسجد کے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہیں بچے گا، اور ان کی سانس تا حد نگاہ پہنچے گی۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور فلسطین کا ایک مقام لد کے دروازے پر اسے جا کر پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جامع اموی دور میں بنائی ہوئی مسجد ہے، بنیاد جہاں اموی زمانے عرصہ اقتدار میں رکھی گئی، اس مسجد کا سفید پتھر سے تیار کیا ہوا مینارہ، جامع اموی جو فلسطین میں ہے، اس مسجد کا سفید پتھر سے بنایا ہوا مینارہ ہے، جسے سن 741 ہجری 741 میں عیسائیوں کے مال سے تیار کروایا گیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے مینار کو ڈھا دیا تھا، پھر ان پر ہرجانے کے طور پر انہی کے مال سے وہ مینار بنایا گیا سفید پتھر کا۔ اسی مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فرشتوں کے پروں اور بازوؤں پر دونوں ہاتھ رکھے، اور ان کے دونوں کپڑے زرد رنگ کے ہوں گے، زرد مثلاً پیلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس وقت نازل ہوں گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین نے نقل کی، خصوصاً امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام حاکم اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں، وہ روایت اس طرح سے ہے کہ میری امت سے ایک گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا، غالب رہ کر لڑتا رہے گا حق کے لیے، ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا ہی رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر اس وقت مہدی ہوں گے، مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ امیر تم میں سے ہوگا، یہ اللہ کی اس امت پر نوازش ہے۔ عیسیٰ کے آنے کے باوجود امامت امام مہدی کریں گے جو اس امت میں پیدا ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائیت پھیلانے کا حق نہیں ہوگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی اگر زندہ ہو جائیں تو تورات کا نظام نہیں چلائیں گے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ میری شریعت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، حضرت عیسیٰ تو حقیقت میں آئیں گے، وہ عیسائیت کے دین پر نہیں عمل کریں گے بلکہ قرآن پر عمل کریں گے۔ جب عیسیٰ کی بات نبی کے مقابلے میں ناقابل قبول ہے تو ایک عام امتی کی بات نبی کے مقابلے میں کیسے مانی جا سکتی؟ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام پر آئیں گے اور امتی بن کر آئیں گے، یہاں تک کہ امامت بھی نہیں کریں گے، امامت بھی امام مہدی کو آگے بڑھا دیں گے، امامت ان کے حوالے کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کن کے ذریعے؟ اپنے امتیوں کے ذریعے جو اس وقت دنیا میں رہیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ بچے جو یہاں ہیں کیا ممکن ہے، کیا بھروسہ ہے کہ بچے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا تذکرہ کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں آہستہ سے بولتے تھے، ہم کو ایسا لگتا تھا پیچھے جھاڑی کے پیچھے دجال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے بس عیسیٰ آنے والے ہیں۔ کیا بھروسہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم نے کتاب الحج میں روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لارجو ان طال بی عمری ان القا عیسی ابن مریم فان عاجل بی موت فمن لقیہ منکم فلیقرئہ منی السلام۔ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا، اور اگر مجھے موت نے آ لیا تو تم میں سے جو شخص ان سے ملاقات کرے وہ میری طرف سے انہیں سلام کہے۔ غائبانہ سلام کہنا جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کا سفر طے کر کے سلام بھیجا ہے، جو رہے گا میری طرف سے سلام بھیجنا۔ اور یقیناً اللہ کے نیک بندے رہیں گے جنہوں نے حدیث پڑھی ہوگی وہ ضرور اللہ کے نبی کا سلام پہنچائیں گے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک دنیا سے حدیث کا بول بالا ختم ہو سکتا نہیں، ورنہ نبی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں اسلام کا نام مٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ، مذہب، نسب العین، ان کی ذمہ داری کیا تھی، اس کے بارے میں نے ایک روایت نقل کی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، لہٰذا جب تم انہیں دیکھو تو پہچان کر لینا، تم انہیں دیکھو تو پہچان کر لینا کہ وہ ایک درمیانہ قد کے آدمی ہیں، رنگ مائل سرخی و سفیدی ہے، ان کا رنگ کالا نہیں ہے، بہت زیادہ لال نہیں ہے، سفیدی اور سرخی مائل ہے۔ زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، سر کے بال ایسے ہیں کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے، بال کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ دین اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ادیان کا خاتمہ فرما دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، پھر زمین پر ہر طرف امن و امان ہوگا۔ ایک اور روایت جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں نقل کیا، ترجمہ یہ ہے میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس ملک کی بڑی خوشخبری ہے حدیثوں میں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، ہندوستان پر جب حملہ ہوگا تو ہندوستان میں بھی بہت سارے مسلمان رہیں گے، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر دجال سے جہاد کرے گا۔ یہ بڑے خوش نصیب لشکر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الحج میں روایت نقل کی ہے، فرمان نبوی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پکاریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج تمتع کریں گے، عمرہ اور حج دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پکاریں گے۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد جب وہ دنیا میں رہیں گے تو امن و امان کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں نقل کیا، عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کی جو مذہبی شناخت ہے صلیب توڑ دیں گے، یعنی دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت دو بڑی قومیں ہوں گی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، اور ایک بڑی جماعت دجال کے ساتھ ہوگی جو یہودیوں کی ہوگی۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر کو عیسائی کھاتے ہیں، ان کا مذہبی جانور ہے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان ساری چیزوں سے ایسا لگتا ہے عیسائیوں کا بڑا بول بالا ہوگا، اور حالات ویسے ہی بن رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مغربیت عام ہے، عیسائیوں کا بول بالا ہے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، اس کی حرمت کو واضح کریں گے، صلح لوٹا دیں گے، صلح لوٹا دیں گے۔ بڑے بڑے نمائندہ آئیں گے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے جزیہ لے لو، ہم سے لڑائی مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب کسی سے کوئی صلح نہیں، صلح لوٹا دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ مسلمانوں کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے دو ہی راستہ ہوگا، یا تو اسلام یا تو جنگ، یا تو اسلام یا تو حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں سے جنگ۔ صلح لوٹا دیں گے، کسی سے صلح نہیں کریں گے۔ تلواریں دراتیاں ہوں گی، تلوار کی طرح نہیں ہوں گی، دراتیوں کی طرح تلواریں ہوں گی۔ ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، سانپ کا زہر، بچھو کا زہر، سب ختم ہو جائے گا۔ آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، حتیٰ کہ بچہ، چھوٹا معصوم بچہ مومن کا اژدہے سے کھیلے گا، مگر وہ اژدہا بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بھیڑ یا بکریوں کے ساتھ شیر، بھیڑیا ہے یہاں پر، اور ایک روایت میں اسد بھی ہے۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا مگر انہیں نقصان نہیں دے گا، شیر گائے کے ساتھ چرے گا مگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انصاف اور عدل کا یہ عالم ہوگا۔ کتنا امن ہوگا ہر طرف، زمین پر صرف مومن ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن دنیا میں رہیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جتنی اللہ کی مرضی ہوگی اتنی مدت عیسیٰ زمین پر رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آخر میں ملک شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس سے ہر وہ شخص مر جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، خواہ کوئی سرنگ میں ہی کیوں نہ گھس جائے۔ ایک روایت میں ہے جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الملاحم میں نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی علامتیں سرسری طور سے آج پوری ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ہوں گے اسی وقت یاجوج ماجوج ایک قوم ہے وہ نکلے گی۔ یاجوج ماجوج بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں اجمالاً اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً کیا ہے۔ یہ لوگ انسانی نسل ہی سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری ضعیف روایتیں مشہور ہیں، انسانوں میں سے نہیں ہیں، یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل ہی سے ہیں، مگر بڑے فسادی ہیں، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں 99% زیادہ ہیں۔ ہم عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 99% زیادہ ہے۔ کتنے ہوں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی سب سے بڑی ہے، یاجوج ماجوج کی دنیا اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ ان کی تعداد انسانوں سے، عام انسانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ جہنم زیادہ انہی لوگوں سے بھرے گی۔ ان انسانوں میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کب سے آباد ہیں ان کی کوئی تفصیل تو نہیں ہے، مگر بادشاہ ذوالقرنین کے زمانے میں ان کا وجود تھا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یافس بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں 2 قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ ان کا حلیہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح فرمان ہے، انکم لن تزالون تقاتلون عدوکم حتی یاتی یاجوج وماجوج عراض الوجوہ صغار العیون صحب الشعاف من کل حدب ینسلون
کأن وجوہہم المجان المطرقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برابر دشمنوں سے لڑائی کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آ جائیں. یاجوج ماجوج کے آنے تک حق اور باطل کی لڑائی جاری رہے گی. یاجوج ماجوج جس دن ختم ہوں گے اس دن سے دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد قیامت تک کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراض الوجوہ، بڑے بڑے چہروں والے، چپٹے اور بڑے چہروں والے. صغار العیون، چھوٹی آنکھ والے. صحب الشعاف، پراگندہ بالوں والے، سرخی مائل بالوں والے. من کل حدب ینسلون، یکبارگی ساری پہاڑیوں پر سے وادیوں میں ہر طرف سے نکلتے آئیں گے. کان وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کسی ڈھال پر چمڑا کھینچ کر لگایا گیا. المطرقہ کہتے ہیں کسی ڈھال پر جو لڑائی میں استعمال کی جاتی ہے اپنے دفاع کے لیے، گول ڈھال ہوتی ہے، چپٹی ہوتی ہے. ڈھال پر چمڑا جب کھینچ کر لگا دیا جائے تو کیسی دکھے گی؟ ایسی ان کے چہرے چپٹے ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوگی اور بالکل چہرہ دبا دبا سا ہوگا، چوڑا سا چہرہ ہوگا اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اب یہاں پر یاجوج ماجوج کو مزید سمجھنے کے لیے ذوالقرنین کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں ہے وہیں ذوالقرنین کا بھی تذکرہ ہے. ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ، قرن کہتے ہیں سینگ کو. جن لوگوں نے کہا ہے کہ قرن کے مطلب سینگ، قرن کا معنی سینگ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین کو جو تاج تھا اس میں 2 سینگ لگے تھے. جن لوگوں نے کہا ہے کہ قرن کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، تو مشرق اور مغرب، انتہائے مشرق انتہائے مغرب. تو وہ بادشاہ ذوالقرنین وہ تھا کہ مشرق کی انتہا اور مغرب کی انتہا تک اس کی حکومت تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 لٹی، بالوں کی 2 لٹی ایسے ڈالے رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین یعنی 2 لٹی والا کہتے تھے. ذوالقرنین کے بارے میں بہت ساری 3 باتیں کہی گئی ہیں جو میں نے عرض کی. بہرحال قدیم مفسرین نے کہا کہ ذوالقرنین یعنی سکندر رومی، روم کا جو بادشاہ تھا سکندر، جس کی دنیا کے ایک اکثر خطے پر حکومت تھی. قدیم مفسرین نے کہا کہ وہی ذوالقرنین تھا، لیکن بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سکندر رومی یہ ذوالقرنین کے 2000 سال بعد اس کی حکومت آئی تھی. ذوالقرنین دوسرا بادشاہ تھا جو نیک تھا، مومن تھا. سکندر رومی جس کا دائرہ فتوحات مشرق تا مغرب تھا، یہ قدیم مفسرین نے کہا. لیکن نئے مفسرین، جدید مفسرین جن میں مولانا آزاد سر فہرست ہیں، ان کے نزدیک سکندر رومی اور ذوالقرنین یہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. ذوالقرنین کا دور حکمرانی سن ہجری سن 539 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، ان کی پیدائش سے 540 سال پہلے ذوالقرنین کا زمانہ تھا. بقول مولانا آزاد ذوالقرنین کی 6 خصوصیات قرآن کریم سے ظاہر ہیں. نمبر 1، اللہ نے اسے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا. نمبر 2، وہ عادل اور مومن تھا. نمبر 3، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا. نمبر 4، مال و دولت کا حریص یا نفس پرست نہیں تھا. اسی طرح مشرقی اور مغربی ممالک فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے، وہ ذوالقرنین تھا. 6ٹھی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے وہاں سیسا پلائی دیوار، تانبا اور لوہا ملا کر بنوائی تھی ذوالقرنین نے. اسی کا تذکرہ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 92 سے 99 میں کیا ہے. مولانا مرحوم یعنی مولانا آزاد رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ ان خصوصیات کا حامل صرف ایک ہی حکمراں گزرا ہے جو فارس کا حاکم تھا، جسے یونانی لوگ سائرس اور عبرانی لوگ خورس اور اہل عرب کیخسرو کے نام سے جانتے تھے. سن عیسوی 1838 میں سائرس کے ایک مجسمے کا انکشاف بھی ہوا ہے جس میں سائرس کا جسم اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہیں اور اس کے سر پر 2 سینگ ہیں.
تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ جو سائرس جس کو یونانی لوگ کہتے تھے وہ سائرس ہی اصل میں ذوالقرنین تھا. اہل عرب جس کو کیخسرو کے نام سے جانتے تھے. تو ذوالقرنین نے جس نے انتہائے مشرق کا سفر کیا، مشرق کا وہ کنارہ جہاں سے پھر پانی ہے اور اس کے بعد زمین نہیں ہے، سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے، اور انتہائی مغرب کا وہ کنارہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک کہ اپنے جاؤ جلال اور لشکر کے ساتھ ذوالقرنین جاتا تھا. جب مغرب کے ایک کنارے پہنچا تو ایک قوم کے لوگ اس کے پاس حاضر ہوئے. تم بڑے نیک ہو، بڑے پاورفل ہو، یہ پہاڑیوں کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہے اور ہم پر حملہ کرتی ہے، ہمارے آدمیوں کا شکار کرتے ہیں، مارتے ہیں، فسادی ہیں. آپ ایسا کرو، ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں اگر بند بنا دیا جائے تو ان لوگوں کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. آپ ہمارے لیے اتنا کام کر دو، ہم آپ کو جو پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، دیں گے. ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے آپ کے پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف لیبر دو، آپ مجھے لیبرز دو، میرے پاس اللہ نے سب کچھ صلاحیت دے رکھی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. پھر گاؤں کے لیبر کو لے کر ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان تانبا اور لوہا پگھلا دیا اور دیوار بنا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ابو جبیر الکندی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے دیوار ذوالقرنین کو میں نے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی ہے، چلو بتاؤ. صحابی نے کہا کہ دیوار کالی اور سفید دھاری دار چادر کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ صحیح کہتے ہیں، انہوں نے دیوار ذوالقرنین کو دیکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنا دی، یاجوج ماجوج کا راستہ اسی دن سے بند ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ سد ذوالقرنین اور یاجوج دیوار چین میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں دیوار چین ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے. یہ انتہائی بکواس اور بے صفے کی بات ہے جس پر یقین کرنا جہالت ہے. 5 چیزیں یہاں میں نے عرض کی ہیں. ذوالقرنین نے دیوار یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنوائی تھی. ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، جبکہ دیوار چین طویل ترین تعمیر کا نادر نمونہ ہے جسے چین کے حکمرانوں نے 4 سال قبل مسیح سے 17 قبل مسیح اس دوران بنوایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 17 سال پہلے سے تعمیر شروع ہوئی تھی. 4 سال پہلے تک وہ تعمیر ہوئی ہے. یہ دیوار چین تو ابھی بنی، اور ذوالقرنین نے عیسیٰ علیہ السلام کے 540 سال پہلے وہ بنائی تھی سد ذوالقرنین. سد ذوالقرنین کی بناوٹ لوہے اور تانبے کی ہے، جبکہ دیوار چین کو پتھر، اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا ہے. یاجوج ماجوج کی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ دیوار چین مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین سے مغربی چین تک تقریباً 6400 کلومیٹر پر محیط ہے. ذوالقرنین کی دیوار تو آخری زمانے میں اللہ کی مرضی سے ٹوٹے گا، جبکہ دیوار چین تو برسوں پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. سد ذوالقرنین کی دوسری جانب کا علم تو مصنوعی سیاروں، سیٹلائٹ چینلوں کو بھی نہیں ہے. ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، سیسا پلائی دیوار، اس کے پیچھے کون سی قوم ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، اس کا علم سیٹلائٹ چینلوں کو بھی نہیں ہے جو کئی 100 کی تعداد میں آسمان پر مختلف ممالک نے چھوڑ رکھے ہیں. جو جاسوسی کرتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق اللہ کی امور غیبیہ سے ہے. اللہ جس کو چھپانا چاہے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. مثلا دجال، برزخ یعنی قبر کی زندگی، اور یاجوج ماجوج کی قوم. جبکہ دیوار چین کے تو دونوں طرف آنا جانا جاری، ادھر کا بھی منظر دیکھتے ہیں، ادھر کا بھی منظر دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیوار چین وہ نہیں ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے جن میں ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ذوالقرنین کی دیوار کو دیکھا ہے. یاجوج ماجوج کی دیوار کی تحقیق بھی کی ہے. کس نے؟ ایک عباسی خلیفہ نے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں نقل کیا ہے کہ خلیفہ، عباسی خلیفہ نام واثق باللہ، حکومت کا زمانہ 227 ہجری سے 232 ہجری،
انہوں نے ایک لشکر کو روانہ کیا، جاؤ تحقیق کرو ذوالقرنین کی دیوار کہاں ہے۔ وہ تحقیق کرتے رہے، 2 سال تک کے ریسرچ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے خلیفہ کو ایک رپورٹ پیش کی اور دیوار کی ساری جو بھی جائزہ لیا تو انہوں نے دیوار کے بارے میں بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جماعت نے اس کی تحقیق بھی کر لی ہے۔ اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا قرآن کریم میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 96 میں بھی تذکرہ ہے کہ وہ یکبارگی آئیں گے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بالکل یہ عرض کروں کہ یاجوج ماجوج کا حلیہ بیان کیا جا چکا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں ہوں گے اسی دوران آئیں گے، خاص طور سے جب دجال کو مار دیا جا چکا ہوگا، دجال کا فتنہ ادھر ختم ہوا کہ ادھر یاجوج ماجوج کو وہ ایک دیوار جو سد ذوالقرنین ہے اس کو روزانہ چاٹتے ہیں، روزانہ اس کو کریدتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ کہنا بھول جاتے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی اس وقت انشاءاللہ کہہ کر شام میں جائیں گے تو اگلے دن وہ دیوار توڑ سکیں گے، اور جیسی دیوار توڑیں گے تو وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ ان کے اولین بحر طبریہ کا پانی، بحیرہ طبریہ جسے طبریہ جھیل بھی کہتے ہیں، جو اردن کے کنارے ہے، وہ کئی کلومیٹر پر محیط ہے، اس کا پانی صرف یاجوج ماجوج کے لشکر کے اگلے لوگ جو آگے آگے ہوں گے وہی پورا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ پیچھے والے جب آئیں گے تو بات کریں گے شاید یہاں کبھی زندگی میں، تاریخ میں کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ تو کتنا بڑا لشکر ہوگا اور کتنے بڑے لوگ ہوں گے، کتنی تعداد میں ہوں گے۔ آگے کے لوگ پانی پی رہے ہیں، پیچھے والوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ پیچھے والے جب آئیں گے تو کہیں گے شاید یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، سارے کافروں مشرکوں کو قتل کریں گے، ماریں گے، یہاں تک کہ جب سارے کفار و مشرکین کو مار لیں گے اور ہلاکت اور فساد مچا دیں گے، اس کے بعد میں انہیں یہ احساس ہوگا جبل خمر کے پاس جو فلسطین ملک شام میں ہے، یہ احساس ہوگا کہ اب ہم نے سارے انسانوں کو مار دیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کے ساتھ کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، چھپ جائیں گے اور سارے مومنین قلعہ بند ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو قلعہ بند ہوں گے یا پہاڑوں پر گم ہو جائیں گے۔ پورا فتنہ مچانے کے بعد وہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ رب العالمین ان کا تیر خون سے آلودہ کر کے بھیجے گا۔ انہیں یہ احساس ہوگا کہ زمین تو زمین، آسمان پر بھی ہماری حکومت ہے، چیخیں گے، شور مچائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور بہت سارے مومنین قلعوں میں بند ہوں گے، ان پر پریشانی کا یہ عالم آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دینار، سونے کے سکے 1 دینار کہتے ہیں، 100 دیناروں کا بیل کا ایک سر ملے گا، اتنی مہنگائی ہو جائے گی، پریشانی کا یہ عالم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کی دعا سے اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج قوم کی گردن میں، گدی میں جہاں بال ختم ہوتا ہے گردن شروع ہوتی ہے، وہاں ایک کیڑا لگا دے گا جو پرندے کی شکل میں ہوگا، ایک کیڑا لگا دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ایک کے اوپر ایک گر جائیں گے، اتنی بڑی تعداد میں۔ پھر اللہ رب العالمین پرندے کے برابر، باز کی طرح، بعض روایت اور بھی ہیں، پرندے کی طرح، پرندے کے اونٹ کے کوہان پیٹھ پر جو کوہان ہوتا ہے اس کے برابر پرندہ بھیجے گا، اور وہ بڑی تعداد میں پرندے آئیں گے اور سارے یاجوج ماجوج کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ کسی مومن کی ہمت نہیں ہوگی زمین پر آنے کی، یاجوج ماجوج کی دہشت کا عالم یہ ہوگا، یہاں تک کہ قلعے میں سے ایک مومن تیار ہوگا اور کہے گا میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اگر مر گیا تو شہید، میرے لیے تم صرف قلعے کا دروازہ کھول دو۔ لوگ کہیں گے ہم قلعے کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ پھر وہ مومن جو بڑا ایمان اور غیرت والا ہوگا وہ رسی لے کر کے قلعے سے باہر ڈالے گا اور اس رسی کے ذریعے قلعے سے باہر اترے گا، اللہ کے نام پر اترے گا کہ موت ہوگی تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ سارے یاجوج ماجوج مر گئے ہیں تو یہ بشارت قلعے والوں کو دے گا، لوگ ہمت کر کے قلعے سے باہر نکلیں گے، عیسیٰ اور مومنین سب کوہ طور سے نیچے اتریں گے، اور پھر اس کے بعد میں یاجوج ماجوج کے لیے پرندوں کو اللہ بھیجے گا، یاجوج ماجوج کو اٹھا کر کے پرندے سب صحرا میں پھینک دیں گے۔ بعض روایات ہیں کہ پھر جانوروں کے تھن بھر جائیں گے اور جانوروں کی غذا یاجوج ماجوج کے اجسام ہوں گے،
یہ بھی روایتیں ہیں. اور اس کے بعد سب خوشحالی کا دور آ جائے گا اور زمین پر مومنوں کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی, صرف مومن ہوں گے. اور جو روایت میں نے عرض کی, بچہ اژدہے سے کھیلے گا تو اژدہا بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. 7 سال ایسے گزریں گے اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین عمل میں آئے گی اور اس کے بعد پھر مغرب سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا ہر اس شخص کے بغل سے گزرے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی. بعض روایت میں ہے کہ پھر اس 7 سال کے دوران کفار و مشرکین کی تعداد بھی آئے گی. بڑی تعداد میں کفار و مشرکین ایسے ہوں گے جو سڑکوں پر بدکاری کریں گے, اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا. آخر میں یہ عرض کر دوں کہ پھر اس کے بعد ثلاثت خسوف, 3 خسوف ہوگا, ایک مغرب میں, ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں. خسوف یعنی زمین کا دھنسنا, زمین کا اپنی چیزوں کے ساتھ دھنس جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, امام بخاری نے کتاب الاحادیث الانبیاء میں نقل کیا ہے کہ بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. ایک آدمی زمانہ قدیم میں اکڑ کر چل رہا تھا, اس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے, اللہ کو بھول کر چل رہا تھا, کبر اور فخر کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اللہ اس پر اتنا غضبناک ہوا کہ زمین اس کی دھسی, اور وہ اس زمین کے ساتھ اندر دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کو کبر اتنا ناپسند ہے, بندے کو حق ہی نہیں اکڑنے کا. تو اس روایت میں خسفہ بھی کہا گیا, اس کو دھسایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خسف کہتے ہیں زمین کا اپنے آپ کو اندر دھسا لینا اس چیز کے ساتھ جو زمین کی پشت پر ہے, اس کے ساتھ زمین کا اندر دھسنا خسف کہلاتا ہے. ابھی ڈنمارک میں 2005 میں شیلان بوسٹن نامی اخبار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے گئے 2005 میں. ڈنمارک کہاں ہے؟ ایک شمالی یورپ کا ایک خطہ ہے. میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ اسکینڈینیویا, اس کے 4 علاقے ہیں, سویڈن, ناروے, فن لینڈ اور ڈنمارک. 4 علاقے ہیں مغربی یورپ کے. ڈنمارک کا ایک علاقہ ہے, ڈنمارک کا ایک اخبار ہے شیلان بوسٹن. 2005 میں نبی کا کارٹون بنایا گیا. 2006 میں پورے یورپ میں مغربی میڈیا میں اچھالا گیا, نبی کا کارٹون مختلف اخبارات میں شائع کیا گیا. ڈنمارک ہی کی خبر ہے گزشتہ چند سال پہلے کی کہ وہاں پر بیچ شہر میں زمین کا ایک بڑا خطہ زیر زمین دھنس گیا. لوگ پتہ نہیں لگا سکے کہ شہر کے بیچوں بیچ چوراہے پر یہ اتنا بڑا زمین کا حصہ کیسے دھنس گیا. اب اس زمین میں کون دھسا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میڈیا نے تو چھپا لیا, لوگوں نے اپنے عیب کو چھپا لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات لوگوں نے, محققین نے تسلیم کر لی کہ قیامت سے پہلے جو 3 بڑے زلزلے یعنی زمین دھسائی جانے والی ہے, ان میں سے ایک مغرب میں, ایک مشرق میں, ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. تو محققین نے کہا کہ وہ مغرب کا جو زمین کا دھسانے کا معاملہ تھا وہ ہو چکا. بڑی تعداد میں زمین کو دھسا دیا گیا, ایک زمین کا بڑا خطہ. کن لوگوں کو اللہ نے دھسایا؟ اور میں نے عرض کیا کہ خسف کا مطلب ہے مسلسل دھستے چلے جانا اپنے ساز و سامان کے ساتھ. تو بہرحال مشرق کا خسف باقی ہے, جزیرہ عرب کا خسف زمین کا دھسانا یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. ایک آخری نشانی آگ ہے. نار تخرج من قعرۃ عدن ترحل الناس. ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ملک شام کی طرف دھکیلے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر موت سے نکلے گی جو لوگوں کو ملک شام کی طرف دھکیلے گی. صحابہ کرام نے کہا اس آگ سے بچنے کے لیے کیا لازم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام, تم پر ضروری ہے آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ملک شام میں پناہ لو, ملک شام بھاگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, صحیح روایت, کہ وہ آگ لوگوں کو کیسے ہانکے گی. آگ نکلے گی حضر موت سے
اور سارے انسانوں کو ہانکے گی، یہاں تک کہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے، آگ ان کے پیچھے آئے گی، رات میں تھک کر جب سونے لگیں گے، مجبور ہو کر سو جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، جب تک یہ آرام کریں گے آگ بھی رکے گی، اور جب یہ سو کر اٹھیں گے آگ کو دیکھیں گے پھر آگ بڑھے گی، یہ پھر بھاگیں گے، پھر دوپہر کا وقت ہوگا، اگر یہ آرام کے لیے کہیں رکیں گے تو آگ بھی رک جائے گی۔ اس طرح سے آگ ان کو ملک شام تک ہانک کر لے جائے گی، اور ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں میدان محشر بپا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کفار و مشرکین ہوں گے اور ان پر قیامت کا منظر بپا ہوگا۔ بہت ساری باتوں کو میں نے اختصار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہم نے سن لی، تابہ، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اسی طرح سے آگ نکلنا، دھواں نکلنا، دخان، اسی طرح سے یاجوج ماجوج، اور ساری 10 علامتیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی اہم درس ہے۔ آئندہ ہفتے چھوٹی چھوٹی علامتیں جو 200 کے لگ بھگ ہیں، صرف سرسری ایک ایک حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور آج کے معاشرے کے لیے وہ بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ اگلے درس میں ان چھوٹی نشانیوں کو بیان کر کے پل صراط، جنت اور جہنم کے حالات بیان کر کے ایمان بالآخرہ کا باب ختم کریں گے، اور اس کے بعد والے ہفتے میں ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جزاک اللہ۔ دے دوں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کے پاس پرچہ آ رہا ہے، اردو جن کو آتی ہے وہ لے لیں، اور جن کو ہندی آتی ہے انشاءاللہ یہ ہندی میں کرنے کے بعد سب کو دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں دی جائیں گی، ساری باتیں جو درس میں بیان کی جا رہی ہیں وہ آخر میں آپ کو سب کے آپ کے حوالے کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے وضو کا طریقہ دیا گیا تھا، وضو کے طریقے کے ساتھ نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بیان کیا گیا تھا ہندی میں، انشاءاللہ وہ بھی دیا جائے گا۔ یہاں آج آپ کو دیا جا رہا ہے وضو کے فضائل و آداب اور وضو کی چند بدعات، وضو کی بدعات، وضو میں کیا چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، وضو کی اہمیت اور فضیلت۔ میں چاہوں گا کہ 5-7 منٹ میں آپ یہ بات سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتم الوضوء کما امر اللہ تعالی فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینہن، جس نے اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو کیا تو اس کی فرض نمازیں درمیانی گناہوں کا کفارہ ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدہ، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جنت میں مومنوں کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے میرے اس طریقے پر وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی اس طرح کہ ان میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی، وضو کے فوراً بعد نماز ادا کی، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ وضو پر وضو کی فضیلت، آپ کا وضو ہے، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، اب نیا وضو کریں تو یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے۔ راوی حدیث کے پوچھنے پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے وضو اس وقت کافی ہے جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے، گرچہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر وضو باقی ہے تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو بنانے کو پسند کرتے تھے۔ مسواک کی فضیلت، مسواک ہمارے سماج سے ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت پر میں مشقت نہ ڈالتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو واجب کر دیتا، لازم کر دیتا، یعنی نبی اتنا پسند کرتے تھے۔ وضو کی چند بدعات، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور دعا، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور دعا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کہو اور وضو شروع کر دو۔ وضو کے اعضاء دھونے کے دوران ہر عضو پر دعا پڑھنا بدعت ہے۔ ہمارے ہاں جو دعائیں مسنون ہیں وہ تو کوئی پڑھتا نہیں، اور جہاں دعا نہیں پڑھنا ہے وہاں بہت دعائیں پڑھتے ہیں۔ مثلا وضو کرنے کے بعد ہاتھ اشہد ہوا ہے، اشہد پڑھ رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں، اشہد لا الہ اللہ اکبر، کہاں سے علی جناب کہاں سے سب دلائل لے کر آگے۔ یہ دوران جنازہ اٹھانے کے دوران کچھ لوگ دعائیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ دعائیں پڑھاتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی پڑھو۔ وضو میں بھی بہت سارے لوگ کلی کرنے کے ٹائم الگ، سر کا مسح کرنے کے ٹائم الگ دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ دوران وضو کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں فرماتے ہیں کہ ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کچھ لوگ اٹھاتے ہیں اس انگلی، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی 170 نمبر کی جو روایت ہے، نظر آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر ہے، مگر وہ روایت بھی حد درجہ ضعیف ہے، اس میں صرف نظر کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انگلی مت اٹھاؤ، نظر اٹھاؤ، نظر اٹھانا بھی صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ وضو کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کرنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے سورۃ قدر پڑھنے والی۔ وضو کی نیت زبان سے کرنا بھی بدعت ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف، پہلے کلی کروں بعد میں پیر دھوں، یہ ایسی زبان سے کوئی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اس کے کئی لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کاٹتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا بھی بدعت ہے، بدعت سے صحابہ کرام سخت نفرت کرتے تھے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی نے تو 23 سال وضو کیے، لیکن گردن کا مسح آپ نے نہیں سکھایا۔ نبی نے جو نہیں کیا وہ بدعت ہے، اسلام سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اس کے متعلق روایات من گھڑت ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرمایا کہ گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، نل کھلا ہے، کتنی بار دھو رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے، 3 4 بار 5 بار دھو رہا ہے، 3 بار سے زیادہ کسی بھی عضو کو دھونا جائز نہیں ہے۔ ایک بدو سے، دیہاتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا الوضوء فمن زاد علی هذا اساء وتعدى وظلم، یہ زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہی وضو کا صحیح طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ وضو کی ابتدا چہرے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہلے چہرہ دھو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ، میں یہاں لکھا نہیں ہوں، کچھ لوگوں نے معمول بنایا ہے جیسے وضو شروع کرنا ہے پہلے پیر دھو لیتے ہیں، آگے کر کے پیر گیلے کر لیتے ہیں۔ رمضان میں اکثر ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے منہ دھو لیتے ہیں، پہلے چہرہ دھونا جائز نہیں ہے۔ وضو کی ابتدا چہرے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جبیر الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا اپنے چہرے سے وضو شروع نہ کرو، کیونکہ یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ وضو کے بعد تشبیک، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة، جب کوئی شخص وضو کرے تو اچھا وضو کرے، پھر جب وہ مسجد کی طرف جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ وضو کر لیا، نماز کی نیت ہو گئی، نماز کی حالت میں مانا جاتا ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ ابھی نماز شروع نہیں کیا، نماز کے انتظار میں ہے، لیکن نماز کا اجر مل رہا ہے۔
تو تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا. کئی لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، یہ تشبیہ جائز نہیں ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. تو یہ ساری چیزیں وضو کی ابتدا چہرے سے کرنا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. ابتدا چہرے سے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ کلی کرنے کے بجائے چہرہ دھو لیتے ہیں. کچھ لوگ کلی کرنے، ناک جھاڑنے کے بجائے چہرہ دھو لیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. پہلے کلی کرنا، پھر ناک میں پہلے ہتھیلی کا پونچے دھونا، ہاتھ کے پونچے، پھر اس کے بعد کلی کرنا، پھر ناک جھاڑنا، اس کے بعد چہرے کا نمبر. چہرہ دھونا ابتدا میں جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. وہی آپ ایک بول دیں. السلام علیکم. شیخ جن کا ہم ابھی درس سن رہے تھے، ان کی ایک تعلیق ہے. انہوں نے ایک کتاب ترتیب دیے ہیں، منشیات اور نشہ بازوں کی حشر سامانی. اس کا نام ہے اصل میں کوئی چنگیز، کوئی ہلاکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو. یہ اردو کے اندر کتاب ہے. مصنف تعلیق شیخ کا نام حافظ سلطان صاحب محمدی حفظ اللہ. اس کتاب کی ہدیہ ہے 50 روپے. جس کو چاہیے یہ کتاب وہ مسجد کے باہر سے ہم سے طلب کریں. 50 روپے. اور یہ بھی خصوصیت سے اعلان کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احباب کو اس پروگرام کے اندر اجتماع میں لانے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کو بھی خصوصیت سے لے کر آئیں. اور 8:45 بجے ہم مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں. اعلان کیا جا رہا ہے کہ 8:45 بجے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تربیتی پروگرام ہے، جو آج ہم نے وضو کے فضائل وغیرہ دیکھے، وضو کی بدعات دیکھے، ایسا ہر پروگرام کے اندر ہم کوئی نہ کوئی دینی مسئلہ انشاءاللہ دیکھیں گے جو نوٹس کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں بھی رہے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آتا